أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحہ نمبر 22 آیت نمبر 148 رکوع نمبر 2 شروع سے پہلی سطر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کے مطابق بیت اللہ شریف کو اس امت کا قبلہ مقرر فرمایا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کا الگ ایک قبلہ ہے، ہر قوم کے لیے الگ سے ایک سمت ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے مغربی حصے کی طرف، اور عیسائی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بیت المقدس کی مشرقی حصے کی طرف، اور مشرکین بیت اللہ شریف کی طرف نماز، وہ جو بھی عبادت تھی ان کی کرتے تھے، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قوم کے لیے الگ سے ایک قبلہ ہے، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ جب ایک دفعہ اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ لوگوں کا قبلہ اب بیت اللہ شریف ہے، تو آپ ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں مت پڑیے کہ ان کے ساتھ بحثیں کرنے لگ جاؤ کہ یہ قبلہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے بتایا کہ آپ جتنے بھی دلائل لے کر آئے ان کے پاس، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے۔ تو جب بات یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کی تابعداری کرنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ ان کے ساتھ بحث میں مت پڑیے، بلکہ فاستبقوا الخیرات، آپ نیک کاموں میں آگے بڑھیے، نیک کام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ بحثوں میں الجھے رہیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ نیک کام کی طرف خود آگے بڑھیں، اور یہ ہمیں بھی سبق ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اختلافی باتوں میں لگے رہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، وہ وقت آپ اللہ کے ذکر کو دیں، وہ وقت آپ نماز میں صرف کر دیں، وہ وقت آپ خدمت خلق میں صرف کر دیں، تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، اور بحث کرنے سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اگلے بندے نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے، وہ آپ کے بحث کی وجہ سے بدل نہیں سکتا، تو پھر فضول بحث کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے منہ کو بہت کنٹرول میں رکھیں، ہر ایک کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک گروہ کے لیے وجہتن، وجہتن سمت جس کی طرف وہ رخ کرتے، ہوا مولیہا وہ رخ کرتے ہیں اس کی طرف، ہر ایک گروہ کے لیے سمت ہے، قبلہ ہے جو رخ کرتے ہیں وہ لوگ اس کی طرف۔ تو فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا پس آگے بڑھو تم سب، الخیرات نیک کاموں میں، تم باسوں کو چھوڑو ان کے ساتھ اور نیک کاموں میں آگے بڑھو۔ وہ کیا کرتے؟ اینما تکونو جہاں بھی ہوگے تم سب، یأتی بکم اللہ جميعا اس قبلے کی طرف منہ کر کے جہاں بھی آپ لوگ عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، تو یأتی بکم اللہ جميعا لے آئے گا اللہ پاک اس کو تمہارے، یأتی بکم اللہ لے آئے گا تم سب کو، جمیعاً سب کے سب، جو بھی آپ کرتے ہو تو وہ سب کے سب اللہ ایک دن جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اس پہ قادر ہے کہ آپ جہاں بھی نماز پڑھو گے، جہاں بھی عبادت کرو گے تو اسے پتہ بھی ہے اور اسے کاؤنٹ بھی کرے گا، آپ کے عمل نامے بھی لکھوائے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، یہ وہ پرانی بات ہے، پچھلے درس میں بھی یہ آیت گزر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہو تم لوگ تو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن ایک دفعہ پہلے فرمایا، ایک دفعہ ادھر ہے اور ایک دفعہ آگے والی آیت بھی آ رہی ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کیوں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو تم تو بیت اللہ شریف مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو؟ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، تو بار بار کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ اسلام میں پہلی مرتبہ کوئی حکم منسوخ ہو گیا تھا، یہ پہلا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اب اس طرح مت کرو، بیت المقدس کی جگہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھو۔ تو پہلا حکم تھا جو منسوخ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے پکی کہ یہ اب حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا حکم ہے پہلی مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں ذکر فرمائی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو تم سب تو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو ایک ان لوگوں کے لیے جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ایک ان لوگوں کے لیے جو مکہ مکرمہ سے باہر دور کے شہروں میں رہتے ہیں، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ تم لوگ بھی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اور تیسرا ان لوگوں کے لیے جو سفر میں رہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر سفر میں بھی ہو تو بھی کہاں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے؟ مسجد حرام کی طرف۔ تو یہ 3 مرتبہ اس لیے ذکر فرمایا۔ ترجمہ دیکھیے، وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں بھی، خرجتا نکلے آپ، فَوَلِّ وَجْهَكَ پس منہ پھیریے یا رخ کیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کا، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ حکم، لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ یہی حق بات ہے، مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق بات ہے کہ بیت اللہ شریف ہی اب قبلہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ ان باتوں سے یا ان کاموں سے، تعملون جو تم لوگ کرتے ہو، تم جو بھی کام کرتے ہو، جو نیک کام کرتے ہو یا برا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وَمِنْ حَيْثُ جہاں کہیں بھی، خرجتا نکلے آپ، فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیری اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، تیسری مرتبہ یہ فرمائے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی ہو تم سب، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ بس پھیرو تم سب، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، یہ تیسری مرتبہ۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 حکمتیں بیان فرماتے ہیں، 3 حکمتیں کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو قبلہ کیوں بنایا، 3 باتوں کی وجہ سے۔ پہلی بات، جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ دین تو اپنا لے کر آئے ہیں اور نماز ہمارے قبلے کی طرف پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارا قبلہ نہ ہوتا یا ہم نہ ہوتے تو یہ لوگ کہاں نماز پڑھتے۔
تو یہ ایک بات مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس اپنا کوئی قبلہ وغیرہ نہیں ہے، آپ لوگ آ کر ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو، تو اس سے اچھا ہے کہ ہمارے دین میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ ایک بات مشرکین کہا کرتے تھے کہ تم لوگ تو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اور نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہو، بیت اللہ شریف کی طرف نہیں پڑھتے۔ اور حالانکہ بیت اللہ شریف کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر سمجھتے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ لوگ نماز بھی کس طرف پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کی طرف پڑھتے ہیں، حالانکہ تم لوگ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ قبلے کا حکم تبدیل کر دیا، بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کیا، تاکہ یہود کا منہ بھی بند ہو جائے کہ اب آپ کے قبلے کی طرف بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اور مشرکین کا منہ بھی بند ہو جائے کہ آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ملت پہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کو لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہے گا آپ کے ساتھ جھگڑنے کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ، اس لیے کہ نہ ہو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، تو لوگوں سے مراد یا یہود ہے یا مشرکین، علیکم تمہارے آپ کے اوپر، حجتن کوئی دلیل، ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ اچھا اس کے باوجود بھی بعض لوگ اس کے اندر باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم اعتراض ہی کریں گے، ہم دوسرے کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالیں گے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، منہم ان میں سے جو ظالم ہیں، اور وہ لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے، اس کے باوجود آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس مت ڈریے ان سے مت ڈرے آپ، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈریے، کیونکہ وہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ جو عام مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے کہ دیکھو پہلے کہاں نماز پڑھتے تھے، اب کہاں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے مت ڈریے، آپ مجھ سے ڈریے، ان سے یہ کہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو اس لیے مانتے ہیں۔ دوسری حکمت، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ بیت اللہ شریف اس لیے قبلہ ہم نے مقرر کیا تاکہ ہم آپ کے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کریں، اپنی نعمت مکمل کریں، کیونکہ یہ قبلہ اب قیامت تک رہنا ہے۔ تو قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی اسی کے مطابق یہ قبلہ، یہ کعبۃ اللہ، یہ ہم نے آپ کے لیے قبلہ بنایا تاکہ ہم اپنی نعمت کا اتمام کریں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پاؤ، تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ تیسری حکمت کہ ہدایت پر آ جاؤ، اس لیے ہم نے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ بھیجا ہے ہم نے فیکم تم میں سے، رسولا منکم ایک رسول تم میں سے جو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، آیاتنا ہماری آیتوں کو، جو قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، اور کیا کام کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرتے ہیں تم سب کو کفر سے، شرک سے اور دوسرے باطنی خرابیوں سے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتے ہیں آپ لوگوں کو، الکتاب قرآن، والحکمت، اور حکمت کی باتیں یا حدیث، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتے ہیں آپ کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ جو تم سب کو نہیں تھا پتہ، نہیں جانتے تھے، جو باتیں آپ لوگ نہیں جانتے تھے وہ باتیں آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو 2 صفحے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان کے اوپر تیری آیتوں کو تلاوت کرے اور ان کی تزکیہ کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح ہم نے ادھر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ لوگوں میں سے نبی بھیجا جو قرآن کی تلاوت آپ کے اوپر کرتے ہیں، جو تزکیہ کرتے ہیں اور جو آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح ہم نے اس بیت اللہ شریف کو بھی یہ قبلہ بنایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، پس یاد کرو تم سب مجھے، اذکرکم، میں بھی تم کو یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر کرو میری،
ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو۔ اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ ذکر کیسے یاد کریں گے ہم اللہ کو؟ ذکر 3 قسم کا ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ ایک قسم ذکر ہے زبان پر جو ہم کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کے خوبصورت نام، یا رحمان و یا رحیم و یا ملک و یا قدوس۔ دوسرا قسم ذکر ہے دل کا ذکر، کہ دل ہمارا اللہ سے لگا ہوا، ہر وقت دل ہمارا اللہ اللہ کر رہا، ہر وقت دل میں اللہ ہو۔ کسی چیز پہ بھی نظر پڑے تو اس سے فوراً ہمارا دل، ہماری توجہ اللہ کی طرف جائے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور خاص اولیاء اللہ کو ملتا ہے کہ وہ دنیا کی بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں انہیں اللہ نظر آتا ہے، بس فوراً ان کا دل وہاں سے کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ دنیاوی چیزوں میں ان کا دل نہیں اٹکتا، بلکہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تیسرا ذکر ہے اعمال کا ذکر، کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں سے کرتے ہو، یہ ذکر کرتے ہو، اعمال جوارح سے اللہ کی اطاعت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، رکوع کرو، یا اور جس طرح ہم قدم لیتے ہیں مسجد کی طرف، تو مسجد کی طرف آتے ہوئے قدم لیتے ہیں، یہ پاؤں ذکر میں ہی مشغول ہیں، کیونکہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو بھی نیک کام کی طرف جائے تو اپنے اعضاء اور جوارح کو نیک کام میں استعمال کرنا۔ 3 قسم کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کا یاد کرنا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو شکر میں ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں ادھر آسمانوں میں یاد کروں گا۔ تم مجھے دنیا کی مجلسوں میں یاد کرو گے، میں اس سے بہتر مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اگر تم میری طرف ایک بالشت آؤ گے، بڑھو گے میری طرف، تو میں 2 بالشت تیری طرف آؤں گا۔ اگر تو 1 گز میری طرف آتا ہے، میں 2 گز تمہاری طرف بڑھوں گا۔ وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمْشِي، اگر تو چل کر آتا ہے میری طرف، أَتَيْتُ هَرْوَلًا، میں دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر اس بندے کی طرف آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے یاد کرنے کا مقصد کیا ہے۔ جس طرح ہم یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم لیتے ہیں، نام لیتے ہیں، ہم تو محتاج ہیں، اللہ ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں؟ تو اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی، تم میری اطاعت کے ذریعے سے مجھے یاد کرو، میں اپنی رحمت کے ذریعے سے تمہیں یاد کر لوں گا، میں تمہارے اوپر اپنی رحمت کر لوں گا۔ دوسری بات، اذکرونی بالدعاء، دعا کے ذریعے سے مجھے یاد کرو، مجھ سے مانگو، تو اذکرکم بالاجابۃ والاحسان، میں اس دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یاد کر لوں گا۔ اذکرونی بالثناء والطاعۃ، میری حمد اور توصیف بیان کرتے ہوئے، میری اطاعت کرتے ہوئے مجھے یاد کرو۔ اذکرکم بالثناء والنعمہ، میں بھی آپ لوگوں کی تعریف میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارے اوپر نعمتوں کا فیضان کر دوں گا، باران کر دوں گا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکرونی فی الدنیا، مجھے دنیا میں یاد کرو، تو اذکرکم فی الآخرہ، میں تم لوگوں کو آخرت میں یاد رکھوں گا، تمہارا خیال رکھ لوں گا ادھر۔ یا پھر اذکرونی فی الرخاء اذکرکم فی البلاء، تم اپنی اچھی حالت میں مجھے یاد کرو، جب فراوانی ہو، جب خوشحالی ہو، جب آپ اچھی حالت میں ہو، جوان ہو، تندرست ہو، تب مجھے یاد رکھو۔ اذکرکم فی البلاء، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یا کمزور پڑ جاتے ہو، تو میں پھر تمہیں کیا کروں گا؟ اس وقت یاد کروں گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نعمت دے دیتا ہے تو اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے بہت ساری ایسی۔ میں نے بتایا تھا وہ کئی مرتبہ پہلے کہ دبئی میں جب میں نے دیکھا پہلی مرتبہ، تو سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہے،
اور رو بھی رہے ہیں ساتھ میں، بڑا خوش ہوا یار، بڑے اللہ والے یہاں جمع ہیں ماشاء اللہ۔ اور کیا ہوتا تھا، کیونکہ ہم تو پھر گشت کیا کرتے تھے تو جان بھی لیتے تھے اور ہمارے ساتھ وہ ملتے تعلق بناتے، تو وہ جو پہچان ہو جاتی، نمبر وغیرہ بھی دے دیتے، پتہ چلتا کہ وہ وزٹ پہ ہے اور جاب کی تلاش میں ہے، تو ہم دعا بھی کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو اسی طرح جماعت والے ہوتے ہیں تعلق بھی ان کا بن جاتا ہے، تو ہم کسی دوست ساتھی سے ان کی بات بھی کروا رہے کہ یار کہیں سے، وہاں یہ چیز عام ہے نا، کہیں جاب وغیرہ ہو تو ایسا بندہ ہے، یہ سی وی ہے فارورڈ کر دو، تو اگر جاب وغیرہ ہو تو یہ بندہ آیا، تو اللہ کی شان جب اسے جاب ملتی تھی تو پھر مسجد میں نظر ہی نہ آئے، یا پھر رو رو کے دعائیں کرے، یا پھر مسجد میں ہی نظر نہ آئے، پھر ہم کہتے ہیں یار کہاں ہے آپ لوگ، تو اب بالکل آ ہی نہیں رہے، نظر ہی نہیں آئے۔ تو ہماری یہ حالت ہے، مصیبت میں یاد کرتے ہیں اور جب اچھی حالت آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اچھی حالت میں مجھے یاد کرو، میں مصیبت کے وقت خود بخود تجھے کیا کروں گا، یاد رکھوں گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور ہر وقت میں یاد کریں، اور صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہیں بلکہ عمل سے بھی اللہ کو یاد کریں، دل سے بھی یاد کریں۔ اگلی بات، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری مت کرو، میرا شکر ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے اللہ کیف اشکرک، کیسے آپ کا شکر ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تذکرنی ولا تنسانی، تم مجھے یاد رکھو، مجھے بھولو مت۔ فاذا ذکرتنی شکرتنی، جب تو مجھے یاد رکھتا ہے تو تو میرا شکر ادا کرتا ہے۔ واذا نسیتنی، اور جب تو مجھے بھولتا ہے تو کفرتنی، تو میرے ناشکری کرتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا، اور میں نے پہلے بتایا تھا ایک تو ہے شکر ادا کرنا زبان سے، اور ایک ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کا شکر ادا کرے، اس نعمت کو اس جگہ استعمال کرو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو ان جگہوں پر مت خرچ کرو جہاں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تو اس صحت کو ان جگہوں پہ مت استعمال کرو جہاں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آنکھیں دی ہے تو یہ اس پہ وہ مت دیکھو جہاں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، ان آنکھوں پہ وہ دیکھو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کانوں سے وہ سنو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان پاؤں کو وہاں چلاؤ جہاں اللہ خوش ہوتا ہے جانے سے، ان ہاتھوں سے وہ چیز پکڑو جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، وہ مت لو کہ جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان شکر تم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں وہ نعمت اور بڑھا دوں گا، اور بڑھا دوں گا۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واشکروا لی، اور شکر ادا کرو میری، ولا تکفرون، اور تم لوگ ناشکری مت کرو۔ ترجمہ دیکھیے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہے ہر ایک گروہ کے لیے وجہتن، ایک سمت، ایک قبلہ، هُوَ مُوَلِّيهَا، جو اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا، پس تم سب آگے بڑھو، الخیرات، نیک کاموں میں، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہو تم لوگ ہوں گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئیں گے اللہ تعالیٰ تم سب کو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ ومن حیث، اور جہاں کہیں بھی، خرجت، آپ نکلے، فول وجہک، پس منہ پھیریے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ کیجئے، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، للحق، یہی حق بات ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ ومن حیث، اور جہاں کہیں بھی، خرجت، آپ نکلیں، فول وجہک، پس پھیریے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وحیثما کنتم، اور جہاں کہیں بھی ہو تم سب، فولوا، پس پھیرو تم سب، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی مسجد کی طرف۔ لئلا یکون، یہ اس لیے تاکہ نہ ہو، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، آپ کے خلاف، حجت، کوئی بھی دلیل باقی نہ رہے، الا الذین، مگر وہ لوگ، ظلموا، جو ظلم کرتے ہیں، منہم، ان میں سے، اور اس کے باوجود تم سے دلیلیں بیان کرتے ہیں اور لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ فلا تخشوہم، پس مت ڈریے آپ سب ان سے، واخشونی، تم سب ڈرو مجھ سے۔ وَلِأُتِمَّ، اور دوسری بات، وَلِأُتِمَّ،
اور اس لیے تاکہ اتمام کرو یا مکمل کرو نعمتی اپنی نعمت علیکم تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم ہو جاؤ تہتدون سیدھے راستے پر راہ پالو، کما ارسلنا فیکم جیسا کہ بھیجا تھا ہم نے فیکم تم میں سے رسولاً ایک پیغمبر، منکم جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر آیاتنا ہماری آیتوں کو، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے تم سب کو الکتاب قرآن کو، والحکمت اور حکمت کی باتیں یا حدیث کو، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وہ باتیں لم تکونو جو نہیں ہو تم سب تعلمون جانتے ہو اسے، تم نہیں جانتے اسے، وہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي پس یاد کرو تم سب مجھے، اذکرکم میں بھی تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور شکر کرو میری، ولا تکفرون اور ناشکری مت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ